باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو ایسا کون جو پھر تمہاری مدد کرے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد وہی پاتا ہے جو اپنی قوت و طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے چھوڑنے کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ یقیناً کوئی نہیں۔ غزوہ بدر و حنین سے دونوں باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ غزوہ بدر میں کفار کا لشکر تعداد، اسلحہ اور جنگی طاقت کے اعتبار سے مسلمانوں سے بڑھ کر تھا، لیکن مسلمانوں کا پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا، جس کا نتیجہ مسلمانوں کی فتح و کامرانی کی شکل میں ظاہر ہوا، اور فرشتوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوئی۔ جبکہ غزوہ حنین میں بعض مسلمانوں نے اپنی عددی کثرت پر فخر کیا، کا اظہار کیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ پورا واقعہ سورہ توبہ آیت نمبر 25 میں مذکور ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور کسی نبی پر یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ چھپا رکھے، اور جو چھپا رکھے وہ قیامت کے دن اپنی چھپائی چیز لے کر آئے گا، پھر ہر جان کو ان کی کمائی بھرپور دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر کسی نبی کا خیانت کرنا ممکن ہی نہیں، اور جو خیانت کرے تو وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جس میں اس نے خیانت کی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کسی نبی کا خیانت کرنا ممکن ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیانت کرنا ممکن نہیں، کیونکہ یہ شان نبوت کے خلاف ہے۔ نیز انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لہذا ان سے ایسا ممکن نہیں۔ وہ نہ تو وحی کے معاملے میں خیانت کرتے ہیں اور نہ کسی اور معاملے میں۔ شان نزول۔ ایک جنگ میں مال غنیمت میں ایک چادر گم ہو گئی۔ بعض منافقوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھ لی ہوگی۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری۔ اس سے کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ غنیمت کی تقسیم کے بغیر ناجائز طریقے پر کچھ لینا سخت حرام ہے۔ دوسرا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے معصوم ہیں۔ گناہ اور نبوت میں وہی نسبت ہے جو اندھیرے اور اجالے میں ہے۔
तीसरे ये कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बदगुमानी मुनाफिकों का काम और कुफ्र है। चौथा ये कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बुल आलमीन के ऐसे प्यारे होते हैं कि अल्लाह ताला उन पर से लोगों की तोहमत दूर फरमाता है। इस आयत में खयानत की मजम्मत भी बयान फरमाई है कि जो कोई खयानत करेगा वो कल क़यामत में उस खयानत वाली चीज के साथ पेश किया जाएगा। अहादीस में भी खयानत की बहुत मजम्मत बयान की गई है। चुनांचे सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नमियों में ऐसे शख्स को भी शुमार फरमाया जिसकी ख्वाहिश और तमा अगरचे कम ही हो मगर उसे खयानत का मुर्तकिब कर दे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, सरकार आली वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अमानतदार नहीं उसका कोई ईमान नहीं, और जिसमें अहद की पाबंदी नहीं उसका कोई दीन नहीं। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन हर आदत अपना सकता है मगर झूठा और खयानत करने वाला नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमामी हज़रात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान पाक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए, अपने अजीज़ अकारिब और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके ज़रिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक़ हो जाएं।